جب انسان ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دور ہوتا ہے تو داعش بنتا ہے، طالبان بنتا ہے، القاعدہ بنتا ہے، گلے کاٹ مسلمان ہیں آپ دیکھیں جو گلے کاٹ رہے ہیں، جیسے پارا چنار میں بھی ابھی آپ دیکھیں گلے کاٹ مسلمان نہیں ہے، الحمدللہ داڑھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی سارا ہولیہ مسلمانوں والا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل علیا الہادی الى دین مختارہ من الحاضر والبادی، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین محترم، رجب المرجب کا عظیم مہینہ ہے، جہاں اس مہینے کو شہر اللہ کا خطاب ملا ہے، وہیں اس مہینے میں ایسے ہدایت کے چراغ روشن ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ کبھی امام محمد باقر العلوم کی ولادت ہوتی ہے تو کبھی جواد الائمہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت، اور کبھی وہ مولود مسعود متولد ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ولادت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اس نظام ہستی کو وجود میں نہ لاتا۔ جی، میری مراد امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین صدیق الاکبر فاروق الاعظم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جو مبلغ توحید رہے اور اپنی جبین نیاز کو سوائے اس معبود برحق کے کبھی کسی کے سامنے نہ جھکایا۔ رجب المرجب کا مہینہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ اور تمام تر فضیلتوں کے ساتھ وارد ہو چکا ہے، اور اس کی عظمت کو امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مزید بافضیلت تر بنا دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے پیام بعثت اسٹوڈیو سے اپنی جانب سے اور اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اطاعت کے وجوب کا اثبات قرآن و حدیث کی روح سے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ہمارے نہایت ہی قابل قدر اور محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شان زیدی صاحب کو۔ نہایت مشکور و ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے گران قدر وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور پروگرام میں شریک ہوئے۔ مولانا صاحب، موضوع کو بیان کر دیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اطاعت کا وجوب قرآن و حدیث کی روح سے ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے آیت مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، آیت مجیدہ میں امام علی علیہ السلام کی اطاعت کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ آیا امام علیہ السلام کی اطاعت کا جو وجوب ہے، اس وجوب کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے وجوب کے ساتھ کوئی سنخیت بیان ہوئی ہے یا نہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعصوب الدین امام المتقین اسد اللہ الغالب ابن غالب عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے پرمسرت موقع پر تمام مومنین کرام و مومنات، مسلمین و مسلمات، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جیسے میرے پیارے بھائی نے سوال کیا کہ کیا امام کی اطاعت بھی ایسی واجب ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے اور جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے؟ گفتگو کے ابتدا میں آپ نے خود آیت کا سہارا لیا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں پروردگار عظیم فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اس آیت میں پروردگار نے 3 اطاعت کو بیان کیا ہے۔
یعنی 3 اطاعت جو ہے وہ ہم مسلمانوں پر واجب ہے. سب سے پہلی اطاعت آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ اللہ کی اطاعت ہے جی. یعنی اطاعت بالاصالہ، یعنی اطاعت بالذات. در حقیقت اصل میں اس پوری کائنات میں اللہ کی اطاعت واجب ہے، پروردگار کی اطاعت واجب ہے. بے شک. اطاعت کا حق یعنی حکم کا حق وہ میرے اللہ کو حاصل ہے. ان الحکم الا للہ. بالکل بالکل، ہر حکم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. چونکہ اطاعت اللہ کے لیے واجب ہے، اسی اطاعت کے حق کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا، یعنی حق کے اطاعت اپنے رسول کو دیا، سبحان اللہ. اپنے حبیب کو دیا، رحمت للعالمین کو دیا. جی. یہ حق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جیسے میری اطاعت ہے ویسے رسول کی اطاعت ہے، یعنی عطف ہے. سبحان. یعنی میری اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت بھی واجب ہے. جیسے میری اطاعت ویسے رسول. لہٰذا آپ سب نے، تمام مومنین نے، مسلمانوں نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے. صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرنی. اسلام کی ابتدا میں بھی آپ دیکھتے ہیں رسول نے کہا کہ پڑھو کلمہ. کیا کلمہ پڑھے یا رسول اللہ؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کہو کہ اللہ جو ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر کچھ عرصے بعد رسول نے کہا کہ پڑھو محمد رسول اللہ. اب تم پر محمد کی اطاعت بھی واجب ہو گئی ہے کہ اب محمد کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، پہلے اللہ پھر رسول کا. اسی طرح سے یہی انداز پروردگار نے بھی اپنایا ہے، کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. پھر فرمایا اب آپ نے رسول کو جان لیا کہ رسول وہ ہے. کون ہے رسول؟ کہ ما ینطق عن الہوی، کہ رسول وہ ہے کہ جس کے ہونٹوں کی جنبش نہیں ہوتی سبحان اللہ سوائے اللہ کے حکم کے، سوائے وحی الہی کے. یہ وہ رسول ہے. یعنی یہ وہ رسول ہے کہ جو تمہیں دے لے لو، وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کریں رسول اس سے منع ہو جائے. لہٰذا اب ہم نے پہلے اللہ کو سمجھا، پھر اس کے بعد کس کو سمجھا؟ رسول کو سمجھا. اب رسول کو ہم نے اپنا لیا. رسول نے ثابت کر دیا تمام مسلمانوں پر کہ میری اطاعت بھی واجب ہے، ایسے ہی اطاعت میری واجب ہے جیسے اللہ کی اطاعت. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد جیسے کہ غدیر کے میدان میں رسول خدا نے اعلان کیا امیر المومنین کی ولایت کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج جو اسلام مکمل ہو گیا. اور جیسے اسلام مکمل ہوا تو فوری رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ اب مولا کی اطاعت یعنی علی کی اطاعت بھی کیا ہے تم پر واجب ہے. یعنی اللہ کی اطاعت ہو گئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب یہاں پر قرآن کی روح سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ واضح ہے، رسول واضح ہیں، تمام مسلمان اللہ رسول، اولی الامر میں اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں. خیر خود مسلمانوں میں تو بہت ہی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں میں جو میرے علم کے مطابق جو میں نے مطالعہ کیا اس میں 6 نظریات ملتے ہیں مسلمانوں میں. مسلمان کچھ اس نظریے کے قائل ہے کہ اس اولو الامر سے مراد جو ہے وہ اصحاب رسول ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں خلیفہ راشدین ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ علماء کرام ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہر وقت کا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کی اطاعت جو ہے واجب ہے. زیادہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں سب کو رد نہیں کروں گا، لیکن بہرحال ایک جو نظریہ جو شہرت جس نے حاصل کی نظریے کی وہ یہ ہے کہ ہر وقت کا جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. اگر ہم یہ مان لیں تو ہر وقت کا حاکم، اب جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، عادل بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائے تو پھر یزید کا کیا ہوگا؟ یعنی تمام تر صفات کے ساتھ قبول کیا، یعنی تمام تر صفات کے ساتھ اس کو بھی چاہے ظالم ہو. یعنی وہاں پر تخصیص نہیں ہے، انہوں نے مطلقاً نظریے کو بیان کیا ہے. یعنی پھر یزید کی اطاعت بھی واجب ہو جائے گی. پھر جو اس وقت کے جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، چاہے اسلامک کنٹری کے ہو، لہٰذا اگر وہ ظالم ہو گئے تو ان کی اطاعت بھی واجب ہے. یعنی عجیب ہے کہ ایک ظالم حاکم کی اطاعت ایسے ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے اللہ کی اطاعت ہے نہیں. لیکن الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں فقہ جعفریہ پر کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، کوئی خلاف نہیں ہے کہ اولی الامر سے مراد 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. یہی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، ان کے نمائندوں کی اطاعت بھی واجب ہے، ضروری ہے. لیکن میں پھر کہوں گا یہاں پر رک کر،
उलिल अम्र, इस आयत में उलिल अम्र से मुराद सिर्फ 12 है, सही, यानी 12 की अतात वाजिब है, बेशक। या उनके नुमाइंदों की अतात भी जरूरी है, लेकिन उलिल अम्र कितने हैं? 12, वो 12 है। जी, उलिल अम्र जो हो गए 12 हो गए। लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर आप अहले सुन्नत के नजरिए की तरफ जाएं और फिक्र जाफरिया का भी नजरिया रखें, तमाम नजरियों के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अतात वाजिब है। अच्छा, माशाअल्लाह, बेशक। क्यों? उलमाए किराम में अली शामिल, खुलफाए राशिदीन में अली शामिल। सुभान अल्लाह। अगर आप कहें कि हुक्मा और बादशाहों में की बात करें तो अली वहां पर भी शामिल, आप असहाब की बात करें तो वहां पर भी अली शामिल, और हमारे 12 इमामों में भी पहले इमाम इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब शामिल है। लिहाजा जिस नजरिए को भी मानेंगे, मैं 11 की बात नहीं करता, 11 इमाम जो दिगर हैं उनकी बात नहीं, लेकिन जिस नजरिए को भी मानेंगे आपको अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अतात करना जरूरी होगा। जरूर, सुभान अल्लाह। जी, इमाम की जैसे आपने फरमाया कि इताअत उसी तरह से वाजिब है जिस तरह से रसूल की इताअत है, यानी एक जिनसे वाहिद से हैं, बिल्कुल जिस तरह से कि रसूल की इताअत के वजूब का हुक्म दिया गया। अब कोई शख्स जो अमदन इमाम की मुखालिफत करता है, आया ऐसा शख्स कि जो अमदन इमाम की मुखालिफत करता है और उस वजूब इताअत से मसलन इनकार करते, तो आया ऐसा शख्स खुशनुदी इलाही हासिल कर सकता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है। यानी अमदन कोई अगर इमाम की अतात की मुखालफत करता है, इमाम की मुखालफत करता है जी, तो देखें, जैसे हम पहले साबित कर चुके हैं कि इमाम की अतात ऐसी है कि जैसे रसूल खुदा की अतात है, बेशक, अल्लाह की अतात है। जब ये हमने इस बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया, तो फिर इमाम की अतात जो है, अगर कोई मुखालफत करेगा तो फिर वो खुशनुदगी खुदा कैसे हासिल कर सकता है? कतअन नहीं हासिल कर सकता। इमाम की अतात किए बगैर कोई शख्स खुशनुदगी परवरदिगार हासिल नहीं कर सकता। जी, इसके बाद अगर थोड़ा मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहें कि कोई शख्स है, ये तो हो गई अमदन अगर कोई मुखालिफत करता है, कोई शख्स ऐसा है कि जो जहालत की बिना पर इमाम की मुखालिफत पर उतरा है, यानी उसे मालूम नहीं है या तो वजूब का इल्म नहीं है, लेकिन वो मुखालिफत इमाम करता है, उस वजूब और वजूब इताअत का मुखालिफ नहीं है, लेकिन इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जहालतन जो है ये कर रहा है, आया ऐसा शख्स निजात पा सकता है? और दूसरी बात ये कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत इन अफराद की निस्बत कैसी थी कि जो जहालतन इमाम की मुखालिफत किया करते थे? हाँ, सही है। खैर, आपका सवाल थोड़ा सा तोलानी है। जी, देखिए, मुखालिफत हम दो तरह से ले सकते हैं, इसकी दो तकसीम कर सकते हैं। एक मुखालफत ऐसी है कि जो मुखालफत है दुश्मनी की सूरत में, जी, यानी मैं, अब तो मेरे भाई हैं, मैं आपसे मुखालफत करता हूँ, इस बिना पर करता हूँ कि यानी आप एज ए दुश्मनी बिल मुकाबिल आ जाता हूँ। ये बिल मुकाबिल आना अमीरुल मोमिनीन के अगर तो जानते हुए है, अमीरुल मोमिनीन का मकाम जानते हैं, हैसियत जानते हैं, फिर मुकाबिल हो रहा है, फिर मुखालफत कर रहा है जी, तो ऐसा शख्स हमारे मुताबिक जो है वो फासिक है, फाजिर है, हत्ता कि वो कुफर तक, यानी उसका कुफर भी साबित है। सही। लेकिन एक ऐसे शख्स है दुश्मनी में इमाम के मुकाबिल आता है, सही, यानी मुकाबिल आ रहा है, मुखालफत कर रहा है, इमाम का दुश्मन बन रहा है, लेकिन जहालत की बिना पर बन रहा है। मुखालफत कर रहा है जी, लेकिन जहालत है उसमें, उस मुखालफत में जहालत है, सही, यानी जानता नहीं है। मैं अर्ज करूंगा बाद में कैसे शख्स का क्या होगा, मैं जानता नहीं है, मुखालफत कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, लेकिन जानता नहीं है। तो ऐसे शख्स का फिर क्या हुक्म है? वो फिर वो जाहिल मुकस्सर और जाहिल कासिर के जुमरे में आता है। सही। अच्छा, तीसरा शख्स जो है वो मुखालफत करता है, इमाम की जात की मुखालफत नहीं करता, बल्कि इमाम ने जो सीरत दी है, जो इमाम ने अमल किया है, उस सीरत की मुखालफत करता है, यानी अमल में मुखालफत करता है। इमाम ने कहा सच बोलो, सही, सच बोलना है उसको, लेकिन सच नहीं बोलता।
ٹھیک. سچ نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. امام نے کہا نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. اب یہ بھی مخالفت ہے. امام نے کہا کہ نماز پڑھیے، وہ نماز نہیں پڑھتا اور پھر خود کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہو. تو لہٰذا وہ بھی امام کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہاں پر پھر اس کا حکم جو ہے وہ بھی مختلف ہو جائے گا. لہٰذا میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسا شخص کہ جو امام کو امام تو مانتا ہو، امام کو امام بالحق مانتا ہو، منصوص من اللہ بھی مانتا ہو، لیکن امام کی نہ مانتا ہو، تو وہ خشنودگی پروردگار کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اچھا، دوسرا در حقیقت وہ سوال ایک الگ سوال بنتا ہے، یعنی ایسے مواقع پر خود امام کی کیا سیرت رہی. یعنی ہمیں دیکھنا پڑے گا خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، معصومین کی کیا سیرت رہی ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئیے. خود رسول خدا، بہت سارے واقعات ملتے ہیں لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں. رسول خدا ایک جگہ سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا، بڑا مشہور واقعہ ہے. بالکل. بڑھیا کیا پھینکتی تھی؟ کوڑا پھینکتی تھی. رسول کس بنا پر؟ جہالت کی بنا پر. صحیح. یعنی مخالفت کرتی تھی، شاید دشمنی بھی کر رہی ہے، کوڑا پھینک رہی ہے بالآخر. کس بنا پر؟ جہالت. یہاں پر سیرت کیا ہے؟ صحیح. رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ ارے رسول خدا کچھ نہیں کر رہے، بلکہ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو رسول خدا کو پتا چلا وہ بیمار ہیں. رسول خدا عیادت کے لیے چلے گئے. یہ سیرت ہے. یہ سیرت یعنی کہ جہاں پر جہالت کی بنا پر کوئی دشمنی کر رہے ہو، جہالت کی بنا پر مخالفت کر رہے ہو، تو وہاں پر یہ خود رسول خدا کی سیرت. آئیے امام حسن علیہ السلام کی سیرت. بے شک. ایک شامی آتا ہے، آپ کو پتا ہے شام کا کیا ماحول تھا، کتنا پروپیگنڈا جو ہے امیر المومنین اور اولاد علی کے خلاف کیا جاتا تھا. شامی آتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہے، گالی نعوذ باللہ من ذالک، گالی بکتا ہے، امام کی توہین کرتا ہے. لیکن امام بالکل خاموش رہتے ہیں، ساکت رہتے ہیں. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غبار اتر جاتا ہے، تو امام اس کے قریب آتے ہیں. کہتے ہیں لگتا تو سائل ہے، لگتا تو سائل ہے، لگتا تو شام سے آیا ہے، حسن کو نہیں پہچانتا. کہا اگر تو بھوکا ہے تو تجھے میں کھانا کھلاتا ہوں. سبحان. تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، میں تجھے زیادہ راہ دیتا ہوں. تیرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، تو میں تجھے گھر دیتا ہوں. جب یہ جملے امام کی زبان اطہر سے سنے، منقلب ہو گیا، واللہ منقلب ہو گیا. امام سے کہا کہ میں جب یہاں پر آیا تھا تو سب سے زیادہ دشمنی میں علی اور اولاد علی سے رکھتا تھا، لیکن آپ کے ملنے کے بعد سب سے زیادہ محبت میں علی اور اولاد علی سے کرتا ہوں. یہ سیرت ہے. کیوں؟ امام جانتے تھے وہ مخالفت کر رہا ہے میری، لیکن جہالت کی بنا پر کر رہا ہے، جہالت کی بنا پر کر رہا ہے. خود امیر المومنین، بہت سارے واقعات ہیں. عمر ابن عبد ود گستاخی کرتا ہے، امام کے ساتھ گستاخی کرتا ہے. امام کیا کرتے ہیں؟ امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، قتل کرنا چاہتے ہیں، ابھی مارنا چاہتے ہیں، دشمن خدا ہے، دشمن رسول اللہ ہے. گستاخی کی، امام نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا اس کو. اچھا، یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کروں گا. امام نے چھوڑ دیا. امام سے پوچھا کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ دشمن. کہا کہ اس میں غصہ جو ہے علی کا غصہ بھی شامل ہو گیا. علی نے تلوار جب بھی چلائی ہے اللہ کے لیے چلائی، رسول اللہ کے لیے چلائی ہے، لیکن اب یہاں پر علی کا ذاتی غصہ جو ہے اس میں شامل ہو گیا. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے محترم سامعین اور حاضرین کی خدمت بھی میں عرض کروں کہ امام کی ذاتاً جب بھی کسی نے مخالفت کی ہے تو امام خاموش رہے. آپ پوری سیرت میں دیکھیے، جب بھی ذاتاً امام کی مخالفت ہوئی ہے امام خاموش رہے. آپ رسول خدا کی سیرت میں بھی دیکھیں گے. لیکن جب کسی نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے پھر امام خاموش نہیں رہے. امام کی جنگیں گواہ ہیں، امام کبھی وہاں پر خاموش نہیں بیٹھے. آئیے امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور پہلو، حضرت حر کا پہلو بہت نمایاں ہے. کتنا نمایاں ہے کہ حضرت حر علیہ السلام جہالت کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن محترم سامعین جیسے ہی حضرت حر علیہ السلام جانتے ہیں کہ نہیں حسین کون ہے،
حسین کون ہے، حسین کی معرفت جیسے ہی حاصل کرتے ہیں اور امام کے پاس آتے ہیں تو امام کا رویہ کیا ہے، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. تو خیر مخالفت اگر جہالت کی بنا پر ہو تو ائمہ کی سیرت مختلف ہے، اور اگر مخالفت جو ہے وہ جہالت کی بنا پر نہ ہو بلکہ وہ مخالفت ایسی ہو کہ جو اسلام کی بھی مخالفت ہو رہی ہے تو وہاں پر سیرت جو ہے ائمہ کی مختلف پائی جاتی ہے. جی یہ تو رہی بات کہ اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو امام کے اس کے نسبت کس طرح کی سیرت ہے، اور تاریخ میں آپ نے نہایت ہی مفید ہمیں معلومات فراہم کی کہ کس طرح سے امام نے ان کے ساتھ برخورد کیا اور کس طرح سے امام کی ان کے ساتھ سیرت رہی. بالفرض اگر کوئی شخص مخالفت امام کرتا ہے تو وہ کن کمالات سے محروم رہ جاتا ہے، کہ اگر وہ شخص امام علی علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے تو کون سے ایسے کمالات ہیں کہ جو اسے اگر میسر ہو سکتے تھے لیکن مخالفت کی وجہ سے وہ ان سے محروم رہ جاتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اگر کوئی امیر المومنین کو نہ مانے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کو ماننے والا مسلمان ہے، لیکن امیر المومنین کو ماننے والا مومن ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی در حقیقت وہ سچا مومن نہیں بن سکتا. جیسے پروردگار عظیم فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دیے وہ کیا ہے، ہم خیر البریہ، یعنی خیر البریہ. اس کے اسی جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے علی کو مخاطب ہو کے کہا کہ یا علی انت شیعتک ہم الفائزون. پھر فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ. سبحان اللہ. یعنی اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہے. یا علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہے فائزین میں سے ہے. یعنی جو کامیاب ہونے والے، اصل حقیقت میں جو کامیابی ہے وہ یا علی تمہارے شیعوں کے لیے. اور ویسے بھی جب انسان ائمہ طاہرین علیہ السلام سے دور ہوتا ہے تو داعش بنتا ہے، طالبان بنتا ہے، القاعدہ بنتا ہے، گلے کاٹتا ہے. مسلمان ہیں آپ دیکھیں جو گلے کاٹ رہے ہیں، جیسے پارا چنار میں بھی ابھی آپ دیکھیں گلے کاٹ رہے، مسلمان نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ داڑھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی سارا حلیہ ہو بہو وہی مسلمانوں والا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ علی سے دور ہے. ان کے پاس علی نہیں ہے. اور جن کے پاس علی ہوتا ہے، آپ میدان کربلا میں دیکھیں، ان کے پاس علی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن نہ تو کبھی ظالم کے سامنے جھکتے ہیں اور ہمیشہ مظلوم کے حامی رہتے ہیں. پھر جب آپ مولا علی علیہ السلام سے کٹتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو معرف کا خزانہ ہے اس سے کٹ جاتے ہیں. آپ علم سے کٹ جاتے ہیں، آپ شجاعت سے کٹ جاتے ہیں، آپ بہادری سے کٹ جاتے ہیں، آپ حکمت سے کٹ جاتے ہیں، آپ دانائی سے کٹ جاتے ہیں. یعنی صرف امیر المومنین کو، اگر کوئی شخص امیر المومنین کو نہ مانے، وہ کون سے کمالات اس نے کھو دیے وہ نہیں جانتا. لہٰذا امیر المومنین کو جہاں پر ایک انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، وہاں پر امیر المومنین کی اطاعت کرنا، امیر المومنین کو ماننا بھی ضروری ہے اگر وہ کمال چاہتا ہے. کمال چاہتا ہے وہ کمال کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ علی کی اطاعت کے سوا کمال حاصل ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جی نہایت مشکور و ممنون ہے. ناظرین کرام، مولانا صاحب نہایت ہی مفید مطالب سے آگاہ فرما رہے تھے. حقیقت اطاعت اور اطاعت امیر المومنین کے وجوب کو قرآن و حدیث کی روح سے بیان فرما رہے تھے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ امیر المومنین کے اطاعت میں وہ پنہا ثمرات کے اگر کوئی امام علی سے متصل ہو جائے تو وہ ثمرات اسے حاصل ہوں گے. بہترین انداز میں مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے اور امیر المومنین اور اولاد امام علی علیہ السلام کے مطیع محض بن سکیں اور ان کی اطاعت کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.